الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے تحت الحمدللہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالتفصیل کلام چل رہا ہے، اور اس میں اس عقیدے کی پختگی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جاتا ہے، جنہیں انبیاء علیہم السلام سے تعبیر کرتے ہیں، ان سے ایسے افعال کا صدور ہوتا ہے کہ جو بظاہر عقل کے خلاف ہوتے ہیں، عقل ان کی حقیقت و حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اور وہ ایسے اعمال و افعال ہوتے ہیں کہ دیگر عام لوگوں کی طرف سے اس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو چونکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ عمل دوسروں کو مقابلے سے عاجز کر دیتا ہے، اور عاجز کرنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں، لہٰذا ان افعال و اعمال کا نام معجزہ رکھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حقیقتاً گنتی سے اور حصر سے پاک و صاف ہیں، بے شمار معجزات آپ کی حیات طیبہ میں ظہور پذیر ہوئے۔ تو ان کو بیان کا مقصود ہم بار بار آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ معجزے کا انکار کرنا فقہائے اسلام نے کفر قرار دیا ہے، لہذا بہت توجہ سے ان معجزات کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور خصوصاً اپنے بچوں کے سامنے ان کو بار بار بیان کرنا یا سنوانا بہت ہی نافع ہے، تاکہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ معجزہ حق ہے اور انبیاء علیہم السلام سے اس کا صدور ہوتا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام سے طلب کے وقت معجزہ کا ظاہر کرنا یہ لازم ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام پر لازم ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، اپنی طرف سے دعوی نبوت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی نبوت پر کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے۔ تو معجزہ دعوی نبوت پر زبردست دلیل ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر غیر نبی سے معجزہ طلب کیا جائے وہ پیش نہیں کر سکتا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، کمی ہوگی، اور اس کا کذب دعوی نبوت میں ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے، ایک بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، اور یہ خیبر یہود سے مقابلہ تھا، اور یہ قلعہ بہت بڑا تھا، اس کو فتح کیا گیا، جب خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری ہدیۃً پیش کی گئی، اس بکری میں زہر ملایا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں پر موجود ہیں انہیں ہمارے پاس جمع کرو۔ تو وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو القاسم، ہم آپ سے بالکل سچ کہیں گے۔ یہ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بالکل سچ کہیں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ یہاں باپ سے مراد قبیلے کا سب سے بڑا شخص، کہ جو قبیلے کی اصل ہوتا ہے، جیسے اس سے پھر نسلیں چلتی ہیں، مزید قبائل قبیلے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا مقصود ہے، اس لیے تم سب کا باپ، کیونکہ وہ ایک باپ کی اولاد تو تھے نہیں کہ ان سب کے حقیقی والد کے بارے میں کویسچن کیا جا رہا ہو، مختلف یہودی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب باپ کے بارے میں کویسچن سے مراد شارحین نے یہی فرمایا کہ قبیلے کے سب سے بڑے شخص کے بارے میں، کہ اس قبیلے کی بنیاد کس شخص نے رکھی، اس کا نام بتاؤ۔ تو وہ بولے کہ فلاں، ایک شخص کا نام لے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ بولا، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ تو وہ بولے کہ ہاں آپ نے بالکل سچ کہا اور درست فرمایا ہے، یعنی غلط بیانی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا معجزہ ہے کہ سامنے والے کے جھوٹ کو پکڑ لینا،
وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اوپر مطلع ہونا، جو ایک غیبی چیز ہے کہ ایک شخص اپنا قصد و ارادہ ظاہر نہیں کرتا اور غلط بات بیان کرتا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنا، اس کے قصد و ارادے کو سمجھ جانا، یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا، اور آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا۔ اس کو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اور ہمارا قبیلے کا جو بڑا تھا وہ تو فلاں شخص تھا۔ میں بہک سکوں میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھوں تو کیا اب تم سچ بولو گے؟ وہ بولے کہ جی ہاں ابو القاسم آپ پوچھیے، ہم جواب دیں گے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے بھی تو آپ ہمیں پہچان لیں گے، جیسے آپ نے ہمارے قبیلے کے باپ کے بارے میں بتا دیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ آگ والے کون ہیں؟ آگ والے سے مراد یہ آیت کریمہ ہے کہ یہود سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہ ورنہ جہنم میں جلو گے، تو ان کے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ عرصے ہم وہاں پر رہیں گے اور پھر باہر نکل آئیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ ان کا قول قرآن پاک میں منقول ہے کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن، اس کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس آیت میں جو آگ والے ہیں وہ جہنمی کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کچھ دن ہم اس میں رہیں گے اور پھر اس میں ہمارے نائب اور آپ لوگ ہوں گے، یعنی پھر ہمارے بعد کچھ اور لوگ آئیں گے اور آپ لوگ یعنی مسلمان اس جہنم میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم ہی اس میں رہو گے، اور پھر فرمایا خدا کی قسم اس میں ہم تمہارے کبھی بھی نائب نہیں بنیں گے، یعنی مسلمان کے لیے کبھی بھی جہنم میں دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم تمہارے نائب نہیں ہوں گے کہ ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں یا تم نکل جاؤ اور پھر ہمیں وہاں پر رکھ دیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر اب یہ دوسرا جھوٹ ان کا ظاہر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھوں تو کیا تم سچ بولو گے؟ تو وہ بولے کہ ہاں اے ابو القاسم ہم بالکل سچ کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ تو وہ بولے کہ جی ہاں ہم نے زہر ملایا ہے، یہ انہوں نے سچ بول دیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو اس چیز پر کس نے جرأت دی؟ وہ بولے کہ ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ان کنت کاذبا ان تستریح منک، کہ اگر تو آپ جھوٹ بولنے والے ہیں تو ہم آپ سے راحت پا جائیں، وان کنت صادقا لم یضرک، اور اگر آپ سچ بولنے والے ہیں، سچے نبی ہیں، تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو عظیم معجزے ظاہر ہوئے، تین معجزے آپ کہہ لیں یا ان کا ایک معال ایک ہی ہے کہ غیبی خبر دینا، پوشیدہ امور پر واقف ہو جانا، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ پوشیدہ امور پر ایک آدمی اپنے سوچ بچار اٹکل گمان اندازے سے بھی مطلع ہو سکتا ہے، جیسے ایک ڈبہ سامنے رکھا جائے، بتاؤ اس میں کیا ہوگا،